بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یوٹیوب پہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج خوابوں کی تعبیر میں نہایت ہی اہم خوابوں کی تعبیر معلوم کریں گے، جس میں اذان سے متعلق ہے۔ آج جو خوابوں کی تعبیر آپ تک شیئر کی جائے گی، جس میں اذان انجان مقام پر دینا، اذان بے وقت دینا، اس کے علاوہ اذان پہاڑ پر دینا، اذان دینا اس کی تعبیر، اذان دینا چلتے ہوئے، اذان سننا اس کی تعبیر، اذان قبرستان میں دینا، اذان قید میں دینا، اذان لشکر میں دینا، اذان بچے کی کان میں دینا، اذان مرغ کی سننا، اذان مسجد میں دینا، اور اس کی تعبیر آپ تک شیئر کی جائے گی۔ لیکن اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے۔ اکرام، خوابوں کی تعبیر جانتے ہوئے، جس میں سب سے پہلا نمبر اذان انجان مقام پر دینا، اس کی تعبیر عیاری اختیار کرے گا، مکار ہوگا، دھوکہ فریب سے کام لے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے، اذان انجان مقام پر دینا۔ اور اذان بے وقت دینا، ظالم و جفا کا شیوا پسند آئے گا، ہلاکت کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہ تھی اذان بے وقت دینا۔ اذان پہاڑ پر دینا کیسا، اور اس کی تعبیر، کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر رہائی پائے گا، مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ تھی اذان پہاڑ پر دینا، اس کی تعبیر۔ اذان دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صرف اذان دینا۔ اگر خواب میں مکمل اذان دی ہے اور اذان حج کے کسی مہینے میں دی ہو تو یہ حج بیت اللہ کرنے کی دلیل ہے۔ یہ تھی اذان دینا، اس کی تعبیر۔ اذان دینا چلتے ہوئے، حج کرے گا، مصیبت سے پاک ہوگا، دلاوری و جرت میں بے باک ہوگا۔ یہ تھی اذان دینا چلتے ہوئے، اور اس کی تعبیر۔ اذان سننا اور اس کی تعبیر، پرہیزگاری اختیار کرے گا، نمازی ہوگا، خوشی حاصل ہوگی۔ اذان قبرستان میں دینا اور اس کی تعبیر، اس شخص کو نیکی کا حکم اور نصیحت کرے گا جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یہ اذان قبرستان میں دینے کی تعبیر تھی۔ اذان قید میں دینا، قید سے رہائی پائے گا یا مصیبت سے آزاد ہوگا۔ اذان قید میں دینا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اذان لشکر میں دینا، جس طرح آپ لشکر میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس لشکر میں خواب میں اذان لشکر میں دینا، اس کی تعبیر۔ سفر درپیش آئے گا، مال حاصل ہوگا، تجارت میں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ اذان لشکر میں دینا، اس کی تعبیر ہے۔ اذان بچے کی کان میں دینا، یہ اہم خواب میں تعبیر پائی جاتی ہے، جو کہ اکثر عموماً خواب آتی ہے۔ نیک اور صالح اولاد کی نشانی ہے، اچھی خواب ہے۔ اذان بچے کی کان میں دینا، اس کی تعبیر دوبارہ سماعت فرما لیں، نیک اور صالح اولاد کی نشانی ہے۔ اذان مرغ یعنی کہ مرغی وغیرہ کی سننا، خوشخبری پائے گا، دیندار پرہیزگار ہوگا، عورت سے محبت کرے گا۔ یہ ہے اذان مرغ کی سننا۔ اذان مسجد میں دینا اور اس کی تعبیر ہے، مال بے حساب ملے گا، انجام نیک ہوگا، حج و زیارت نصیب ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ نے ہماری اذان سے متعلق تعبیر آپ نے جانی ہے، جس میں آپ کو مزید فائدہ ہوگا، جو کہ آپ نے خواب میں عموماً یہ اذان۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم تعبیرات معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کے لیے یہ جانیں گے کہ دین اسلام کیا ہے۔ ہمارا یہ دین
کیا کہتا ہے، اس کی کیا معنی ہے، مکمل طور پر آپ تک شیئر کریں گے۔ تو دین اسلام جو کہ اہم جز ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمارا دین کیا کہنا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ آئیے ہم جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دین کا نام اسلام ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر بات کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان دو الفاظ اور اسلام کے بنیادی لفظی اور اصطلاحی معنی اور مطلب سے آگاہ ہو لیں۔ اتنی سی بات بھی بڑی حد تک آپ کی سوچ اور فکر کا صحیح راستہ متعین کر دے گی۔ نمبر 1، دین کے معنی۔ لفظ دین عربی زبان کے جس فعل سے نکلا ہے، اس کی 4 لفظی معنی ہیں۔ نمبر 1، بدلہ دینا، محاسبہ کرنا۔ نمبر 2، حکم چلانا، ملک اور متصرف ہونا۔ نمبر 3، حکم ماننا، اطاعت کرنا اور فیصلہ قبول کرنا۔ نمبر 4، مذہب یا مسلک بنا لینا، طریقہ اختیار کرنا، نظری یا عملی دستور اور ضابطہ بنا لینا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 معنی جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں 2 ایسے فریقین یا طرفین کے طلب کا مفہوم موجود ہے، جن میں سے ایک دوسرے کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ للہ الدین، دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، حکم دینے کا حق صرف اللہ کی ذات کا ہے، حکم صرف اللہ کا ماننا چاہیے، یہ نمبر 2 تھا۔ ان معنوں میں سے ہی دین کا چوتھا معنی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ حکم چلانے یا فیصلہ کرنے اور حکم بجا لانے یا فیصلہ ماننے کی وضاحت کسی دستور، ضابطے اور قانون سے ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ پوری عبارت یوں ہے، الا للہ الدین الخالص، دیکھو خالص اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور دین کے ان سب معنوں میں مشترک خصوصیت لازمی ہوتا ہے، وہ جس کا حکم ماننا لازمی ہے، وہ جس پر حکم ماننا لازمی ہے، وہ حکم جسے ماننا لازمی ہے۔ لفظ دین کے تمام معنوں مثلا حکم بدلنا، حکم بدلہ، فیصلہ، جزا، ضابطہ، قانون، دستور، مذہب، مسلک اور طریقہ، تمام الفاظ میں لازمی کا معنی موجود ہے۔ قرآن کریم میں لفظ دین 92 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ دین یعنی کہ 92 جگہ آیا ہے، اور زیادہ تر دستور زندگی یا ضابطہ حیات کے معنوں میں ہی آیا ہے، یعنی ان معنوں میں جن کے لیے اصطلاحی کے طور پر اردو میں مذہب، انگریزی میں ریلیجین اور ہندی میں دھرم یا مت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یوں تو مذہب بھی عربی لفظ ہے، مگر اس کے معنی صرف جاننے کا راستہ ہے۔ مذہب، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مذہب کے عربی لفظ ہیں جو اس کے معنی صرف جاننے یعنی کہ راستے کے ہیں، جاننے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ اپنے معنوں میں لفظ دین کی سی وسعت نہیں رکھتا، اور نہ یہ لفظ مذہب قرآن کریم میں کہیں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اب یہ لفظ مذہب اپنے اصل عربی معنی کے بجائے دین کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہر لحاظ سے اس کا مترادف بن گیا ہے۔ اس لیے کم از کم اردو میں دین اسلام یا مذہب اسلام دونوں طرح کہنا درست ہے، صرف دین کہنا نہیں، بلکہ اس سے بہتر ہے جو کہ ہمارے علماء کرام نے بھی کہا، صرف مذہب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مذہب اس میں کافی مذہب آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ساتھ استعمال کرنا چاہیے دین اسلام یا مذہب اسلام، پورا نام لے کر کہنا چاہیے۔ یہ مسلمان سمجھ کو کافر بھی ہوگا وہ سمجھ آئے گا
یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، دین اسلام یا اسلام، مذہب اسلام، دونوں طرح کہنا درست ہے۔ پھر بھی مذہب کی جگہ دین کا لفظ اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر ایک آپ اکیلے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ مذہب کی جگہ دین کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں یہی لفظ آیا ہے۔ یہی بات انگریزی، ہندی یا دنیا کی کسی بھی زبان کے ایسے لفظ کی بابت درست ہوگی جو مذہب کے معنی رکھتا ہو۔ لفظ دین ان سب سے جامع اور وسیع لفظ ہے، لہٰذا اردو میں بھی مذہب کی بجائے دین کے لفظ کو رواج دینا چاہیے۔ اسلام کے معنی۔ اب آئیے ذرا دین اسلام کے دوسرے لفظ اسلام کے معنی کو جانتے ہیں۔ لفظ اسلام کے عربی میں 3 بنیادی لغوی معنی ہیں۔ نمبر 1، آفتوں وغیرہ سے محفوظ ہونا، سلامتی پانا۔ نمبر 2، صلح کرنا، امن و امان پانا۔ حکم بجا لانا، فرما برداری اختیار کرنا، سر تسلیم خم کر دینا۔ دین کی طرح لفظ اسلام کے لغوی معنوں سے بھی ذہن میں یہ بات خود بخود آتی ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ایک ایسی زبردست قدرت اور طاقت والی ہستی کا تصور لازمی ہے جس کا حکم دل و جان سے جان لینا امن و سلامتی کی ضمانت ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں لفظ اسلام اکثر اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت کے لیے سر جھکا دینا اور اس کا حکم بے چوں و چرا بجا لانا۔ یہی معنی اب اگر اس کے ساتھ اس میں جلالت اللہ استعمال نہ بھی ہو تب بھی صرف اس لفظ اسلام سے متعلقاً اطاعت کے لیے سر جھکا دینا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دینا ہی مراد لیا جائے گا۔ لفظ اسلام قرآن کریم میں 6 جگہ استعمال ہوا ہے اور اس سے مشتق نکلنے والے اسم اور فعل بکثرت آئے ہیں۔ لفظ مسلم کے معنی ہوں گے اللہ کے قانون یا حکم کی مکمل فرما برداری اختیار کرنے والا یا دین اسلام کا پیرو۔ لفظ مسلمان دراصل اسی مسلم کا دوسرا تلفظ ہے۔ اب ذرا دونوں الفاظ دین اسلام کو ملا کر پڑھیے تو اس کے لفظی معنی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے بے چوں و چرا فرما برداری اختیار کرنے کا طریقہ یا مذہب۔ اس طرح اس ہمارے دین کے نام سے ہی امن و صلح، حفاظت اور سلامتی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا تصور وابستہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے نام میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ اگر ہماری یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہو، خوابوں کی تعبیر آپ تک شیئر کی گئی ہے، اگر آپ کو اچھی تعبیر لگی ہو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ دوسروں تک بھی اس کو فارورڈ کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی خوابوں کی تعبیر آپ کو بالامخواہ پہنچتی رہیں، اور اسی طرح اہم واقعات جو ہمیں نہ معلوم ہو تو اس پر بھی ہم مزید بات کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک پر مزید ہم بات کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔